السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو چلے آج میں آپ سے کروں گی آج کی اچھی بات، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، اور میں آپ لوگوں سے جو بھی باتیں شیئر کرتی ہوں وہ میری زندگی کے نچوڑ ہیں، میری زندگی کے پریکٹیکل عمل ہیں، اور میں نے یہ معجزے اور یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ انسان کی زندگی میں الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ آپ امید سے نا امیدی میں کب بدل جاتے ہیں، اور نا امیدی سے الفاظ آپ کو کیسے زندگی کی طرف واپس لے آتے ہیں۔ تو میری باتوں کو آپ لوگ دھیان سے سنا بھی کریں، اور پھر اس پہ سوچ کر خود سے ریویو کرا کریں کہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ آپ کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے۔ تو آج کا جو میں موضوع آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ علم کیا ہے، اور تعلیم میں اور علم میں کیا فرق ہے؟ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں۔ تو کیا آپ کے نزدیک علم اور تعلیم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہمارے نبی نے کہا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی چلے جائیں، تو وہ علم یہ کتابی نہیں تھا، کیونکہ جو کتابوں میں ہم علم پڑھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جائیں، یا آپ بڑے بڑے کالجز میں جائیں، یا دنیا کے الگ الگ کونوں میں آپ جائیں اور آپ یہ والی پڑھائیوں کو حاصل کریں۔ یہ پڑھائی دنیاوی ہے، اور یہ تعلیم ہے۔ علم اور تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو شاید آج تک لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ زمین اور کی حقیقت کچھ اور ہے اور آسمان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح علم اور تعلیم میں فرق ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے کی کہا گیا ہے۔ تعلیم ایک دنیا کی ضرورت ہے، لیکن علم جو ہے وہ آپ کی روح اور آپ کے تمام تر چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو علم کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ بھی ایک بہت ہی شہر کا کوئی بادشاہ تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو اس کا بیٹا بڑا ہوا تو شہزادے کو بادشاہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے نا کسی دوسرے شہر میں ایک بندہ بیٹھتا ہے تو تم نے اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانا۔ تو بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ کیا مجھے کہہ دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مجھے فلانے بندے کے پاس جانا پڑے گا۔ خیر اس کے والد صاحب نے اس کو کہا اور اس کو جانا پڑنا تھا۔ تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ شہزادہ جو وہ اس جگہ پہ اس ملک میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ جا کے اس بندے سے ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا معمولی سا ہے، اور یہ سارا دن بس لوگوں میں بیٹھا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور نہ یہ کسی کی سنتا ہے۔ تو میرے باپ نے کیا سوچا جو مجھے اس کے پاس سے بھیجا علم سیکھنے کے لیے، اور یہ مجھے کیا سکھا سکتا ہے۔ خیر اس کی حیرت اسی طرح دن بدن چل رہی، اور وہ 4 سے 5 دن گزر گئے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس سے بالکل بھی خاطر میں نہیں لے رہا۔ آخر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جی میرے والد صاحب نے مجھے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو لہٰذا آپ مجھے کیا سکھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا تم علم سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا چلو ابھی انتظار کرو، جس دن تمہیں بلاؤں گا اس دن آ جانا۔ خیر وہ شہزادہ جو ہے وہ اسی شہر میں قیام کرتا ہے، اور وہ وہیں پہ رکا ان کی باتیں دیکھتا اور سنتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہ جو شخص ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اس شہزادے کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلو آج تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، تم اپنے سیکھنے کی تیاری کرو۔ تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ تو وہ شہزادے کو کہتا ہے کہ یہ ایک چمچ پکڑو، اور اس چمچ کے اندر یہاں سے تیل بھر لو۔ وہ اس چمچ کے اندر تیل بھرتا ہے، اور بادشاہ اس کو، وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ شہزادے کو کہتا ہے کہ اس چمچ کو تم نے اپنے منہ میں رکھنا ہے، اور یہ میرے باغ ہیں اور میرا محل ہے، اور یہ یہاں کے میرے ملک کی سب سے خوبصورت ترین جگہوں میں سے ہیں۔ تو تم نے یہ ساری جگہیں جو ہے نا وہ پھر کے آنی ہے، میرے محل کو بھی دیکھو، میرے باغوں کو بھی دیکھو، اور یہ چمچ کو اپنے منہ میں رکھو، اور اس کے اندر یہ بھرا ہوا تیل اب تم نکلو اور جا کے دیکھ کے آؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ تیل کا ایک بھی قطرہ چمچ سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ تو وہ جو شہزادہ ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا اور یہ مجھ سے کیا کروا رہا ہے۔ خیر اس نے کہا اور اس کو کرنا تھا، تو وہ جو شہزادہ ہوتا ہے وہ اس چمچ کو لے کر تو نکل پڑتا ہے۔ اب وہ سارے باغ میں سے چکر لگا کے آتا ہے، سارے محل کا چکر لگا کے تو جی واپس آ جاتا ہے۔ وہ واپس آتا ہے تو وہ اس بندے کے پاس آ جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں جی کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ لیں یہ چمچ، میں نے کوئی بھی تیل کا قطرہ اس میں سے گرنے نہیں دیا۔ اس نے کہا شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ تم نے وہاں پر آموں کے درخت لگے تھے دیکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میری وہاں پہ انگوروں کی بیلیں لگی تھی دیکھی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے محل کے میں نے بڑے بڑے خوبصورت چشمے اور حوض بنائے تم نے دیکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا کیا؟ اس نے کہا کہ میں سارا وقت دیکھتا کیسے، میرا دھیان تو صرف اپنے چمچ کے تیل کے اوپر تھا کہ یہ گر نہ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ اور میں پھر تمہیں بلاؤں گا تو تم پھر آنا۔ اسی طرح 1-2 دن گزر جاتے ہیں اور وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اس شہزادے کو پھر بلاتا ہے اور اس کو پھر کہتا ہے کہ چلو یہ پکڑو، یہ چمچ رکھو اپنے منہ میں اور اس میں پھر تیل بھرو اور تیل بھر لو اور اس کو تم نے لے کر اب پھر واپس محل کا چکر لگانا ہے، لیکن میرے پورے محل کو، میرے پورے باغوں کو، ہر ایک چیز کو تم نے دیکھ کے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح اپنے چمچ کو منہ میں رکھتا ہے، تیل بھرتا ہے اور نکل جاتا ہے سارا پھر پھرا کے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو واپس آ کے وہ اس بندے کو کہتا ہے ہاں جی اب آپ کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ چمچ لے لیں۔ تو اس نے کہا تیل کدھر گیا؟ کہتا ہے جی وہ میں محل کو جب دیکھ رہا تھا، باغ اتنے خوبصورت تھے، آپ کی وہ تمام تر چیزیں اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دھیان تیل کی طرف رہا ہی نہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے چمچ میں سے وہ تیل کب گر گیا، لیکن آپ کا محل اور باغ اتنے خوبصورت ہے کہ ان کی چمک میں اس طرف دھیان ہی نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چمچ یہاں پر رکھ دو۔ تو وہ اتنے پریشان ہو گیا کہ بھی اب یہ مجھ سے کیا کروانے والا ہے۔ تو وہ شخص اس بندے کو کہتا ہے شہزادے کو کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ جو چمچ ہے اور اس کے اندر جو تیل ہے، یہ چمچ تم ہو اور یہ جو تیل ہے یہ تمہارا ایمان ہے، اور یہ جو محل اور باغ تھے یہ دنیا تھی جو اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں یہاں پر بھیجا کہ بھی تم نے دنیا میں رہنا ہے، جو اس نے نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں ہم نے ان سب نعمتوں کو استعمال بھی کرنا ہے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بھی آپ جب دنیا کی رنگینیوں میں ہوں یا آپ دنیا کی چیزوں میں ہوں تو آپ ایمان کو بھول جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایمان پہ چلنا ہے اور اللہ والا بننا ہے تو صرف آپ ایک کمرے میں بند ہو جائیں کہ اگر ہم کوئی اور کام کریں گے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں سبق سیکھنے کی تھی کہ آپ نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور دنیا کو دیکھنا بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اپنے ایمان کا تیل گرنے نہیں دینا۔ آپ نے اپنے ایمان کو قائم بھی رکھنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ وہ علم تھا، یہ وہ سبق تھا جو وہ سیکھنے کے لیے اپنے ملک سے باہر اس بندے کے پاس اس کے والد صاحب نے اس کو بھیجا تھا۔ تو میرا آپ کو یہ مثال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور یہی اصول ہے۔ اللہ نے یہ خوبصورت دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، تمام نعمتیں بھی ہمیں دی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کو ضائع کیے بغیر اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی علم ہے۔ تو علم کے پیچھے بھاگیں۔ تعلیم ایک ضرورت زندگی ہے دنیا کے لیے، لیکن علم جو ہے وہ آپ کی روح اور آنے والی زندگی کے لیے آپ کے لیے کام آئے گا۔ تو میری اس بات کے بارے میں سوچئے گا ضرور۔